یا وحشت! جیسے ہی ارشمان شاہ نے کھلے گیٹ سے اندر قدم رکھا، بال اڑتی ہوئی اس کی پیشانی سے ٹکرائی تو اس نے پیشانی سے ہلاتے سامنے دیکھا، جہاں 5 سالہ علی اور 3 سالہ ارسا کے ساتھ ایک نیا چہرہ اپنی بے یقینی سے کھلے منہ پر ہاتھ رکھے ٹکر ٹکر اسے دیکھ رہے تھے۔ چاچو! اس کی خفگی بھری نگاہوں کی پرواہ کیے بغیر ارسا اس کی طرف بھاگی تو ارشمان شاہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے جھک کر اسے گود میں اٹھاتے چوما۔ چاچو کی جان، کیسی ہے میری گڑیا؟ نرمی سے پوچھتے اس کے چھوٹی سے پونی سے نکلے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارا۔ تبھی 5 سالہ علی بھی بیٹ وہیں پھینک کر اس کی طرف بھاگا۔ ارشمان شاہ نے بھتیجے کو دوسرے بازو کے حصار میں لیتے پیار کیا۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ میں ٹھیک ہوں چاچو، آپ اتنے دن تک آئے کیوں نہیں؟ ہم آپ کو مس کر رہے تھے۔ اور ہماری فرینڈ آپی سے ملیں گے آپ؟ علی نے مدبرانہ انداز میں کہتے اس کا چہرہ ہاتھوں کی مدد سے سامنے موجود ہستی کی طرف موڑا تو ارشمان شاہ نے دیکھا 21-22 سالہ لڑکی جس کے چہرے پر معصومیت کے ساتھ شرارت بھی بخوبی دیکھی جا سکتی تھی، وہ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے ازحد سنجیدگی دیکھتے نروس ہوئی۔ ارشمان شاہ کا غصہ بوائلنگ پوائنٹ پر جا پہنچا، بے ساختہ پیشانی چھوئی جہاں سے چبھن ہو رہی تھی۔ یہ تو بچے ہیں محترمہ، آپ کو ہی خیال رکھنا چاہیے۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ بال کس شدت سے لگی ہے؟ دیکھیں ذرا۔ علیزے نے اس کے درست لہجے پر ڈرتے ڈرتے نگاہ اٹھائی، جہاں واقعی ہلکا سا گومڑ تھا اور سرخی بھی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں، علیزے نے پلکیں جھکاتے شرمندگی سے کہا تو ارشمان شاہ نے اسے گھورا۔ اسے اس قدر چوٹ لگا کر محترمہ سوری سے کام چلا رہی تھی، لیکن اس سے قبل کہ وہ مزید کچھ کہتا سرور شاہ باہر آئے تو بھائی کو دیکھتے ان کے لبوں کو مسکان چھو گئی۔ تم کب آئے ارشمان؟ وہ والہانہ پن سے کہتے اس کی طرف بڑھے تو ارشمان ارسا کو نیچے اتار کر بھائی سے بغل گیر ہوا۔ ابھی ابھی۔ سرور شاہ نے الگ ہوتے اسے دیکھا تو چونکے۔ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ انداز تشویش سے بھرپور تھا۔ ارشمان کی نگاہ سامنے موجود لڑکی کی طرف اٹھی، جواباً وہ نروس انداز میں انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ بھائی نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو معاملہ سمجھ کر بیٹے کو گھورا۔ علیزے کی تو ان کے اس انداز پر جان جاتی تھی۔ علی، سرور شاہ نے درست لہجے میں کہتے اس کے بازو تھاما۔ کتنی بار منع کیا ہے جب کھیلنا ہو تو گیٹ لاک کر لیا کرو، میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ دیکھو چاچو کو کتنی چوٹ لگی ہے۔ بھائی پلیز، علیزے نے ملتجی لہجے میں سے پکارتے علی کا ہاتھ تھاما۔ اس کی نہیں، میری غلطی ہے، میں نے بال ہٹ کی تھی۔ ارشمان شاہ نے بازو سینے پر لپیٹتے اس لڑکی کی غلط بیانی پر داد دیتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ علیزے، آپ جاؤ بیٹا، سرور شاہ نے سنجیدگی سے کہتے بیٹے کو گود میں لیا۔ اوکے، میں چلی جاتی ہوں، مگر علی کو کچھ مت کہیے گا، اس سب میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، پلیز آپ مجھے ڈانٹ لیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ علیزے، سرور شاہ نے سنجیدگی سے کہتے اس کی طرف دیکھا۔ ابھی آپ جائیں، بعد میں بات ہوگی۔ کیسے ہو تم ارشمان، اور درد تو نہیں ہے؟ سرور شاہ علیزے کے جاتے ہی بچوں اور بھائی کے ہمراہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئے۔ میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ پریشان مت ہوں، شیر جوان ہوں، کوئی نازک سی لڑکی نہیں جسے یہ ذرا سی بال ہرٹ کرے گی۔ اس نے ہلکا پھلکا انداز اپنایا مگر بھائی اس کی پیشانی پر لگی چوٹ دیکھ کر لب بھینچ گئے۔ ارشمان نے گہری سانس لیتے ان کا ہاتھ تھام کر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبایا۔ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں کو سیریس لے لیتے ہیں یار، آپ ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس کے لہجے میں بھائی کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ سرور شاہ نے مسکراتے ہوئے اس کی گال چھوئی۔ کیا لوگے؟ کچھ بھی نہیں، ابھی گھر سے نکلا ہوں۔ اور گھر کے ذکر پہ سرور شاہ کی مسکان پھیکی پڑی تو آنکھیں نم ہو گئیں۔ ارشمان نے ان کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، پتہ نہیں کب۔ سرور شاہ پھیکا سا مسکرائے۔ اسی آس میں اریبہ چلی گئی۔ علی ناسمجھی سے کبھی باپ کی طرف دیکھتا تو کبھی چاچو کی طرف، جبکہ ارسا چاچو کی گود میں سو چکی تھی۔ اتنا بڑا جرم تو نہیں تھا جس کی سزا پچھلے 6 سالوں سے ختم ہونے میں ہی نہیں آ رہی۔ انہوں نے دکھتی آنکھوں کو پوروں سے سہلایا تو ارشمان نے لب کچلے۔ وہ اس معاملے میں بے بس تھا، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ جب الفاظ نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو اس نے بھتیجی کو گود میں لیے بھائی کی طرف دیکھا۔ میں گڑیا کو سلا دوں؟ ہاں سلا دو۔ علی، آپ بھی لیٹ جائیں، تھک گئے ہوں گے۔
سرورشاہ نے نرمی سے کہتے بیٹے کی پیشانی چومی۔ کیا ہوا بھائی، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ بچوں کو سلا کر جب وہ دونوں بھائی کچن میں آئے تو کافی بناتے ارشمان نے گہری سوچ میں مبتلا بھائی کی طرف دیکھا تو انہوں نے ہاتھ روک کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر کوئی پریشانی کی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر لیں۔ میں بچوں کی وجہ سے پریشان تھا ارشمان، گھر آفس بچہ سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ علی اسکول جاتا ہے، اس کی چھٹی کے بعد آفس ساتھ لے جاتا ہوں، مگر ارسا بھی چھوٹی ہے، گو کہ علیزے اس کا بہت خیال رکھتی ہے، مگر میں بھی کیا کروں، میرا دل پھر بھی ان کے حوالے سے پریشان رہتا ہے۔ ارشمان نرمی سے مسکرایا۔ آپ کی پریشانی جائز ہے بھائی، دوسرے لوگ جتنا بھی خیال رکھ لیں آپ کی اور بھابھی کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ فکر مت کریں، میں اس مسئلے کا حل نکالنے کا سوچتا ہوں۔ السلام علیکم اماں جان، میں آ جاؤں؟ ارشمان شاہ نے دروازے پر دستک دیتے اندر جھانکتے ہوئے جمیلہ شاہ سے اجازت چاہی۔ وہ تو بیٹے کی طرف دیکھتے نرمی سے مسکرائیں۔ آ جاؤ بیٹا۔ ارشمان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی اماں؟ اس کے سنجیدہ انداز پر ماں نے بغور اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو کچھ کہنا ہے؟ ماں کے درست اندازے پہ وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آپ کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں؟ نرمی سے کہتے ان کی ہتھیلیاں چومی تو ماں نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، کیونکہ ماں کو الہام ہوتے ہیں، ان کا دل جان لیتا ہے کہ ان کا بچہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو بتائیں کیا کہنا ہے؟ وعدہ کریں ناراض تو نہیں ہوں گی؟ ارشمان سنجیدہ ہوا۔ پہلے بات تو بتاؤ، ایسے کیسے وعدہ کروں؟ ماں کے ازحد سنجیدہ انداز پر اس نے سر چکاتے اپنی ہتھیلی پر نگاہ جمائی۔ ماں کی نگاہیں اس پر ہی جمی تھیں۔ بولو ارشمان، کیا کہنا ہے؟ انہیں اب اس کے انداز پہ تشویش ہوئی تو اس نے نگاہ اٹھائی۔ میں کل بھائی کی طرف گیا تھا۔ ہمیشہ ہی جاتے ہو، ہم نے کبھی تمہیں وہاں جانے سے منع نہیں کیا، تو اب یہ ذکر کرنے کی خاص وجہ؟ لیکن اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، سفید کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس عبید شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو ارشمان شاہ ان کے احترام میں کھڑا ہوا۔ عبید شاہ نے نرمی سے بیٹے کی سعادت مندی پہ اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ بیٹھو بیٹا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی ماں بیٹے کے بیچ؟ ان کا انداز نرمی لیے ہوئے تھا۔ ارشمان نے ایک نظر ماں کے بعد بابا کی طرف دیکھا۔ میں بھائی کی طرف گیا تھا کل۔ عبید شاہ اس ذکر پہ سنجیدہ ہوئے، سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بھائی بہت پریشان ہے۔ انسان جس چیز کے لیے کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے، تو آپ کے بھائی کی اپنی کرنی ہے، کوئی دوسرا شخص ان کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ عبید شاہ کا لہجہ ازحد سنجیدہ تھا۔ ارشمان نے لب کچلتے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ بابا، کیا آپ انہیں معاف نہیں کر سکتے؟ ان کا قصور اتنا بڑا تو نہیں۔ ارشمان، کہہ چکے جو کہنا تھا۔ بابا، اس نے ملتجی لہجے میں کہتے ان کا ہاتھ تھام کر مدد طلب نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ بھائی بچوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے، علی کو اسکول کے بعد اپنے ساتھ آفس لے جاتے ہیں، لیکن ارسا پورا دن پڑوس میں رہتی ہے، اور پوتی کے ذکر پہ انہوں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دل بے ترتیب ہوا۔ مجھے آپ لوگوں سے ایک اجازت درکار ہے۔ کہو۔ بابا نے نرمی سے اجازت دی۔ میں بچوں کو یہاں لا سکتا ہوں پلیز؟ ماں باپ نے سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھا، سرخ و سفید چہرہ دیکھا۔ ان کے دونوں بیٹے ہی بہت وجیح تھے، مگر ارشمان شاہ کی شخصیت میں ایک رعب تھا، وہ ہر کسی سے گھلتا ملتا نہیں تھا۔ اس نے اپنے گرد ایک ایسا حصار کھینچ رکھا تھا جو کسی بھی انسان کو اس کی ذات میں دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کس کی ذمہ داری پہ؟ عبید شاہ ہنوز سنجیدہ تھے۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بابا کے اجازت دینے پہ ارشمان نے بے یقینی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ سچ میں بچوں کو لانے کے لیے مان چکے تھے؟ لیکن ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تمہاری ذمہ داری ہوں گے وہ، اور تم ہی ان کی نگہبانی کرو گے، ہم سے کوئی امید مت رکھنا۔ تھینک یو بابا۔ ارشمان شاہ کے لیے ان کا مان جانا ہی کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ چہرہ کھل اٹھا تھا۔ ماں باپ نے بغور اس کا کھلتا چہرہ دیکھا تو بے ساختہ نظر اتاری۔ لیکن کیا ان بچوں کا باپ ان کو آنے دے گا تمہارے ساتھ؟ وہ رہ لے گا؟ بابا کے پوچھنے پر اس نے گہری سانس لی۔ میں نے ان سے ابھی تک اس بات کا ذکر نہیں کیا، انشاءاللہ وہ مان جائیں گے۔ آپ کی طرف سے خوف تھا، ارشمان نرمی سے کہتے مسکرایا۔
ان کو منانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبید شاہ نرمی سے اس کا شانہ تھپ تھپاتے کھڑے ہوئے تو ارشمان شاہ نے بھی ان کی تقلید کی۔ اگر بچوں کا باپ انہیں یہاں بھیجنے کے لیے رضامند ہو تو آنا، مگر اس سے آگے کی کوئی امید کم از کم مجھ سے مت رکھنا۔ ارشمان شاہ نے سینے پر ہاتھ رکھتے سر خم کیا۔ بالکل بابا جان، میں آپ سے کسی قسم کی امید نہیں رکھوں گا۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ انہیں دیکھتے ہی فدا ہو جائیں گے۔ اچھی بات ہے۔ وہ اس کا شانہ تھپ تھپاتے باہر نکل گئے، جبکہ ارشمان شاہ کی متبسم نگاہوں نے ان کی پشت کو بغور دیکھا تھا۔ علی، ہری اب بیٹا، لیٹ ہو جائیں گے۔ سرور شاہ نے عرصہ کا منہ صاف کرتے بیٹے سے کہا، جو کب سے جوس کا گلاس لیے پی کم اور کھیل زیادہ رہا تھا۔ انہیں علی کو اسکول چھوڑ کر آفس بھی جانا تھا۔ علیزہ بھی تھوڑی دیر میں عرصہ کو لینے آنے والی تھی۔ تبھی ڈور بیل پر گہری سانس لیتے عرصہ کو گود میں لیے انٹرنس ڈور کی جانب بڑھے۔ یقیناً علیزہ آئی تھی۔ دروازہ کھولتے صبح صبح ارشمان کا چہرہ دیکھتے انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں آپ، اور میری گڑیا کیسی ہے؟ ہاتھ بڑھاتے اسے گود میں لیتے پیار کیا تو عرصہ اس کی شیو کی چبھن سے کھلکھلائی۔ چاچو۔ سرور شاہ نے محبت سے ان کی طرف دیکھا۔ تم اتنی صبح صبح یہاں کیسے؟ وہ اسی لیے کچن کی طرف بڑھے۔ کچھ کام تھے، آج اس لیے آنا پڑا۔ آپ کیسے ہیں پارٹنر؟ نرمی سے علی کے بال سہلاتے بھائی کے ہاتھ سے چائے تھامی۔ کیسے کام؟ اماں ابا کیسے ہیں؟ بھائی نے اس کے سامنے نشست سنبھالی۔ وہ لوگ بھی ٹھیک ہیں، اور مجھے آپ سے ہی کام ہے۔ سرور شاہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن ابھی آپ آفس جائیں، میں یہیں ہوں شام تک۔ علی کو بھی چھٹی کرواتے ہیں اور تینوں مل کر پارٹی کریں گے۔ کیوں بچوں؟ آج چاچو کے ساتھ انجوائے کرنا ہے؟ یس چاچو، دونوں نے یک زبان کہا تو سرور شاہ مسکرا دیے۔ اوکے، تم لوگ انجوائے کرو، شام میں ملتے ہیں۔ بھائی کو گئے بھی بمشکل 15 منٹ ہوئے تھے جب ڈور بیل بجے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ارشمان نے سوالیہ نگاہوں سے علی کی طرف دیکھا۔ علیزہ آپ ہی ہوں گی چاچو، علی نے مدبرانہ انداز میں اپنایا۔ میں انہیں ریسیو کر لوں؟ وہ کہتے ہوئے لاؤنج سے نکلا۔ لیزے آپ ہی؟ علی کی چہکار سنتے ارشمان نے بے ساختہ مسکرا دیا۔ جی علی، بلکہ علی کے ہی بچکانہ انداز میں دیے گئے جواب پہ اس کے لب سکڑے۔ ارشمان شاہ کو ایسی بچکانہ حرکات کرتی، شور و غل مچاتی لڑکیاں اریٹیٹ کرتی تھیں۔ اس کی آئیڈیل میچور اور سنجیدہ لڑکی تھی۔ بابا چلے گئے آفس؟ ہاں جی، وہ چلے گئے۔ علی اس کی انگلی تھام کر لاؤنج کی طرف بڑھا۔ تو آپ کیوں نہیں گئے اسکول؟ مجھے لگا آج بھائی گھر میں ہی ہیں، اس لیے عرصہ کو ہماری طرف نہیں چھوڑا۔ چھوٹے چھوٹے قدموں سے علی کا ساتھ دیتے علیزہ سنجیدہ ہوئی۔ ارشمان شاہ ان کی گفتگو سن سکتا تھا۔ آپ دونوں اکیلے ہیں گھر میں؟ اس بار تشویش کا اظہار کیا گیا۔ نہیں تو چاچو ہیں۔ علی کے بتانے پہ علیزہ کے قدم ٹھٹک کر رہ گئے۔ علی نے بھی اس کی طرف دیکھا۔ رک کیوں گئی آپ؟ چاچو کون؟ آپ ملی تھیں اس دن عرش چاچو سے؟ وہی۔ علی کی نشاندہی پہ اس کی نگاہوں کے سامنے چھم سے ایک باوقار اور باروب چہرہ در آیا۔ اس نے لب کچلتے ہاتھ چھڑایا۔ اوکے، آپ چاچو کے ساتھ مل کر انجوائے کریں، ہم پھر مل لیں گے۔ ارشمان اس کی ٹون سے سمجھ چکا تھا وہ اس کا سامنا کرنے سے کترا رہی ہے، اس لیے عرصہ کو گود میں لیے لاؤنج سے باہر آیا تو علیزہ جو رکوع کی حالت میں علی کے سامنے جھکی تھی ایک دم بوکھلا کر سیدھی ہوئی۔ سامنے ہی لائٹ گرے شلوار سوٹ میں ملبوس وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ موجود تھا۔ ارشمان نے بھی لائٹ پنک کلر کا لانگ شرٹ، ٹراؤزر اور دوپٹے میں ملبوس اس لڑکی کی طرف دیکھا جو بمشکل 21 سال کی لگ رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ مس؟ ارشمان شاہ نے آداب میزبانی نبھائے۔ علیزہ نے بمشکل سر کو اسبات میں جنبش دی۔ اوکے، تو اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بچوں کے ساتھ رہیں یا انہیں ساتھ لے جائیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے۔ میں انہیں لے جاتی ہوں، جب آپ آئیں گے تو لے آئیے گا، اس نے نرمی سے کہا تو ارشمان شاہ نے سر کو اسبات میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے۔ بابا کو بتا کر آئے ہو؟ اس روز ارشمان شاہ وہیں رک گیا تھا۔ ڈنر کے بعد بچوں کو ان کے روم میں سلاتے سرور شاہ اس کے روم میں آئے۔ جی، ان کی اجازت سے ہی آیا ہوں، ارشمان نے نرمی سے بتایا۔ یہ وہ نرمی تھی جو مخصوص لوگوں کے لیے تھی۔ پھر اچھی بات ہے۔ سرور شاہ نے پرسکون سانس لی۔ مجھے ڈر تھا اگر انہیں تمہاری یہاں موجودگی کے بارے میں علم ہوا تو ناراض ہوں گے۔
اور ان کی ناراضگی کس قدر جان لیوا ہے اس کا اندازہ مجھ سے بہتر کس کو ہو سکتا ہے۔ وہ پھیکا سا مسکرائے تو ارشمان نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، پریشان مت ہوں۔ کب ٹھیک ہوگا؟ اریبہ چلی گئی، کیا اب میں جاؤں گا تب ہوگا ٹھیک؟ اللہ نہ کرے بھائی، ارشمان نے بے ساختہ ٹوکا۔ آپ دیکھیے گا بابا جلد ہی آپ کو معاف کر دیں گے، بس ایک بار وہ علی اور ارسا سے مل لیں، منٹوں میں ان کا غصہ ہوا ہو جائے گا۔ اور وہ کیسے ملیں گے بچوں سے؟ انہوں نے استہزائیہ انداز میں پوچھا۔ میں نے ان سے بات کر لی ہے، میں بچوں کو حویلی لے جاؤں گا۔ اس نے سکون سے کہتے بھائی کو بے سکون کیا۔ سرور شاہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے رہ گئے۔ ارشمان ان کی حیرت سے محظوظ ہوا۔ بس اب آپ کو اعتراض مت کیجیے گا پلیز، اس نے ملتجی لہجے میں درخواست کی۔ میں کیوں اعتراض کروں گا، بلکہ تم نے تو بات کر کے میری پریشانی ختم کر دی ہے۔ سرور شاہ نے پرسکون سانس لی۔ ارشمان نے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ دراصل میری کمپنی مجھے 6 ماہ کے لیے سعودیہ بھیج رہی ہے۔ میں بچوں کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اب تم ساتھ لے جاؤ گے تو اطمینان رہے گا۔ کب تک جانا ہے؟ 20 دن تک۔ مگر کیا بچے میرے بغیر رہ پائیں گے؟ میں ہوں نا، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہاں حویلی میں اماں بابا بھی تو ہوں گے، سنبھل جائیں گے، بس آپ کسی چیز کی ٹینشن مت لیجیے گا۔ ارشمان نے نرمی سے کہا تو سرور شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھینچتے محبت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ بہت پیار آ رہا ہے کیا؟ اس نے بھائی کو چڑھانا چاہا مگر وہ بے ساختہ ہنس دیے۔ پیار تو ہمیشہ ہی آتا ہے۔ ہاں جی، ارشمان نے مصنوعی تفاخر سے کالر اکڑائے۔ شکل جو اتنی پیاری ہے، پیار تو خود بخود ہی آئے گا۔ اس کے شرارتی انداز پر سرور شاہ کہا لگا کر ہنس دیے۔ بلند و بالا شان سے کھڑی وہ لال اینٹوں سے بنی حویلی، جس کے مکینوں میں انا کی فصیلیں اس حویلی کی در و دیوار سے بھی بلند تھیں۔ سرور شاہ نے 7.5 برس بعد اس حویلی کے سامنے قدم رکھے تھے۔ ان کی نگاہوں کے سامنے 7.5 برس قبل کا منظر گھوم گیا۔ عبید شاہ کا تعلق شاہ فیملی سے تھا۔ وہ لوگ 3 بھائی تھے۔ عبید منجلے تھے۔ ان کی شادی خالہ زاد کزن جمیلہ سے ہوئی تھی۔ ان کے 2 بیٹے تھے، سرور شاہ اور ارشمان شاہ۔ سرور شاہ بڑے تھے، سرخ و سفید رنگت، کھڑے مغرور نقوش، 6 فٹ کے قریب قد۔ ان کے ہاں فیملی سے باہر رشتے طے نہیں کیے جاتے تھے، لہٰذا دونوں بھائیوں کے رشتے بچپن میں ہی طے پا چکے تھے۔ سرور شاہ کا ماموزاد نمرہ سے، جبکہ ارشمان شاہ کا تایازاد افشین سے۔ دونوں بھائیوں نے شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ سرور شاہ کو یونیورسٹی میں اپنی کلاس میٹ اریبہ سے محبت ہو گئی تھی۔ اریبہ کا تعلق مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ کھلتے گندمی چہرے اور پیارے نقوش کی حامل وہ بہت پیاری لڑکی تھی۔ سرور شاہ نے 3 برس تک عبید شاہ کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنی ضد کے پکے تھے، مان کے ہی نہیں دیے تھے۔ مجبوراً انہیں کورٹ میرج کرنی پڑی تھی، جس کی پاداش میں انہیں خاندان سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اریبہ ایک نیک سیرت اور وفا شعار ہمسفر ثابت ہوئی تھی، جس کا ساتھ پا کر سرور شاہ اپنی زندگی میں خوش تھے۔ ان گزرے برسوں میں دونوں بارہا والدین کو منانے کی کوشش کر چکے تھے، مگر ہر بار ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ البتہ جمیلہ بہو سے 2 بار ملی تھیں۔ انہیں وہ پیاری سادہ سی لڑکی پسند آئی تھی، مگر وہ شوہر کے خلاف نہیں جا سکتی تھیں، اور متضاد اس پہ خاندانی روایت کے مطابق نمرہ کی شادی بھی نہیں ہو پائی تھی۔ ان گئے برسوں میں اللہ تعالیٰ نے سرور شاہ اور اریبہ کو رحمت اور نعمت سے نوازا تھا۔ خوشیوں بھری زندگی میں بھونچال 1.5 برس قبل تب آیا جب روڈ ایکسیڈنٹ میں اریبہ زندگی کی بازی ہار گئی تھی۔ تب جمیلہ اور ارشمان شاہ نے سرور شاہ کا ساتھ دیا تھا۔ جمیلہ چہلم کے بعد سے بیٹے کی طرف نہیں گئی تھی، البتہ ارشمان شاہ کو کبھی وہاں جانے سے منع نہیں کیا تھا۔ بھائی نہ جانے سرور شاہ کب تک ماضی میں رہتے کہ ارشمان شاہ کے پکارنے پہ یوں چونکے، گویا صدیوں کی مسافت طے کر آئے ہوں۔ نم آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ اندر چلیں؟ ارشمان نے علی کا ہاتھ تھامتے سنجیدگی سے کہا تو سرور شاہ سر کو نفی میں جنبش دیتے پنجوں کے بل بچوں کے سامنے بیٹھے۔ شام میں ان کی فلائٹ تھی، اس لیے وہ بچوں کو ارشمان کے ساتھ حویلی چھوڑنے آئے تھے، لیکن اندر جانے کی نہ تو ہمت تھی نہ ہی چاہ۔ ارشمان نے سنجیدگی سے بھائی کا ستا چہرہ دیکھا، وہ ان کی کیفیت سمجھ سکتا تھا۔ وہ بارہا اس چوکھٹ سے خالی ہاتھ لوٹائے گئے تھے، اور اب تو ان کی زندگی کی خوشی بھی ان سے روٹھ چکی تھی۔
جس ہستی کے لیے وہ جھکتے تھے جب وہی نہیں رہی تھی تو اب کس بات کی غرض؟ بابا روز آپ سے بات کریں گے اور آپ نے چاچو، دادو یا کسی کو بھی تنگ نہیں کرنا۔ ان کے ننھے منھے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں بھینچتے محبت سے کہا تو دونوں نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ جی بابا، ہم بالکل بھی تنگ نہیں کریں گے۔ کیا لیزا آپ بھی ہمارے پاس رہ سکتی ہیں؟ علی نے ان سے پوچھا تو سرور شاہ مسکرا دیے۔ نہیں بیٹا، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ تو دور ہے نا۔ پلیز بابا۔ علی روحان سا ہوا۔ آپ بھی نہیں ہوں گے اور آپی بھی، ہم کس کے ساتھ کھیلیں گے؟ چیمپ، میں ہوں نا۔ ارشمان نے نرمی سے اس کے بال سہلائے۔ میں کھیلوں گا نا آپ کے ساتھ۔ اوکے۔ علی نے سر ہلایا۔ مگر کبھی کبھی تو فرینڈ آپی سے ملیں گے نا۔ سرور شاہ نے بے ساختہ ارشمان شاہ کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو جب بھی ملنا ہو مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ کو لے جاؤں گا۔ آپ خوش؟ سرور شاہ نے بیٹے کے ہاتھ چومے پھر بیٹی کو پیار کرتے بھائی کے سپرد کیا۔ میں اللہ کے بعد اپنے بچوں کو تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ ان کا بہت خیال رکھنا۔ اگر مجبوری نہیں ہوتی تو کبھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اکیلا کہاں، ہم سب ہیں نا۔ اور ایسے پریشان مت ہوں، انشاءاللہ 6 ماہ کی تو بات ہے، یوں چٹکیوں میں گزر جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ سرور شاہ بھائی سے بغل گیر ہوئے۔ خیال رکھنا، اپنا بھی اور بچوں کا بھی۔ شکر ہے آپ کو میرا بھی خیال آیا، ورنہ صرف بچے ہی تھے۔ اس نے مصنوعی خفگی سے کہا تو سرور شاہ بے ساختہ مسکرا دیے۔ تمہارا ہی تو خیال ہے۔ اب جاؤ اندر، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ ارشمان نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ یہاں تک تو آ گئے ہیں، اندر جانے میں کیا حرج ہے؟ سرور شاہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ میں بھی بابا کا ہی بیٹا ہوں، اب جب تک وہ خود نہیں بلائیں گے اندر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ اس کا دو ٹوک انداز بالکل عبید شاہ کے جیسا تھا۔ ارشمان نے سر خم کیا۔ جو آپ کو مناسب لگے، میں فورس نہیں کروں گا۔ اللہ پاک آپ کو اپنی امان میں رکھیں اور کال کرتے رہیے گا۔ ماشاء اللہ، یہ کس قدر پیارے ہیں، ماں صدقے جائے۔ جمیلہ نے بچوں کو والہانہ پیار کیا تو ارشمان مسکرا دیا۔ البتہ عبید شاہ کی نگاہیں بچوں سے ہوتے اب بیٹے پہ جمی تھیں۔ ان کا باپ بھی ساتھ آیا تھا؟ ارشمان کے ساتھ جمیلہ نے بھی ان کی طرف دیکھا۔ جی، آئے تھے۔ اس کے اقرار پہ عبید شاہ نے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو اندر کیوں نہیں بلایا اسے؟ ان کا انداز از حد سنجیدہ تھا۔ جمیلہ نے بغور ان کی طرف دیکھا۔ کیا وہ واقعی سرور شاہ کو اندر بلانا چاہتے تھے؟ میں نے کہا تھا مگر وہ نہیں آیا۔ عبید شاہ نے اس کی بات اچک لی۔ میں جانتا ہوں، آخر میرا ہی خون ہے۔ انا تو اس میں بھی غضب کی ہوگی۔ ان کے اس قدر درست تجزیے پر جہاں جمیلہ مسکرائی وہاں ارشمان نے بمشکل قہقہہ ضبط کیا۔ عبید اور سرور شاہ ایک دوسرے کا عکس تھے۔ چلو اچھا ہے، انہوں نے سر ہلایا۔ اگر وہ اندر آ جاتا تو آج میں اپنا بھرم کھو دیتا کہ وہ جیسا ہی صحیح ہے تو میرا ہی خون۔ ان کے لہجے میں ایک تفاخر سا تھا۔ سرور شاہ کو گئے 1.5 ماہ ہو گیا تھا۔ وہ بلا ناغہ ارشمان شاہ اور بچوں سے ویڈیو کال پر بات کرتے تھے۔ 1-2 بار جمیلہ سے بھی بات ہوئی تھی۔ عبید شاہ کو وقتاً فوقتاً ان کی خیریت پتہ چلتی رہتی تھی۔ نہ انہوں نے کبھی کھل کر پوچھا تھا، نہ کسی نے کبھی بتایا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹا جیسے خود ہی اذیت دینے میں ماہر تھے۔ اس روز جب بچے سو گئے تو جمیلہ ارشمان کے روم میں آئیں، جو کسی گہری سوچ میں گم نظر آ رہا تھا۔ اسے ادکھلے دروازے سے ماں کے اندر آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی تھی۔ چونکا تب جب ماں نے پکارا۔ کیا بات ہے؟ میرا بچہ کس سوچ میں گم ہے؟ انہوں نے نرمی سے کہتے اس کے بال سنوارے تو ارشمان ان کی محبت پہ دل سے مسکرایا۔ کب آئیں آپ؟ مجھے احساس ہی نہیں ہوا۔ اس نے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، کس سوچ میں گم تھے کہ ماں کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی؟ بھائی اور بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ماں کی سوالیہ نگاہیں اس پہ ہی تھیں۔ وہ لوگ ایک دوسرے کو مس کرتے ہیں بہت۔ میں جتنا بھی خیال رکھ لوں، بھائی کی جگہ تو نہیں لے سکتا۔ یہ تو فطری بات ہے بیٹا، کسی بھی رشتے کا کوئی متبادل نہیں ہوتا۔ اصل وجہ بتاؤ اپنی پریشانی کی۔ ماں کی اس قدر صاف کوئی پہ ارشمان شاہ سر کھجاتے دھیما سا مسکرا دیے۔ ماننا پڑے گا، آپ کو ٹیلی پیتھی آتی ہے۔ بھائی آپ تو دل کی باتیں بوجھ لیتی ہیں۔ بہانے نہیں، وجہ بتاؤ۔ ماں نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا تو ارشمان شاہ سنجیدہ ہوئے، پھر ماں کا چہرہ دیکھا۔
آپ بچوں کے لیے بہت پریشان رہتی ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں کوئی ایسا انسان ہو جو ان کی بہتر نگہداشت کر سکے، جس کی موجودگی میں بچے خوش رہیں۔ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کے گھما پھرا کر کہنے پہ ماں نے صاف لفظوں میں پوچھا تو اس نے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بابا سے بات کرتی ہوں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو مجھے کچھ بات کہنی تھی آپ سے۔ جمیلہ جب رات کے روم میں آئیں تو عبید شاہ سامنے کاغذات پھیلائے مصروف تھے۔ بس ہو گیا، کہو کیا کہنا ہے۔ انہوں نے فائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے بیوی کی طرف دیکھا۔ اب ہمیں ارشمان کی شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ اچھا خیال ہے، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ عبید شاہ سنجیدہ ہوئے۔ کل تو مجھے کام کے سلسلے میں شہر جانا ہے، 2 روز لگیں گے۔ واپسی پہ بات کرتے ہیں بھائی صاحب سے۔ چشمہ اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھتے بیوی کی طرف دیکھا اور ان کی حالت سے جمیلہ محظوظ ہوئیں، مگر آج انہوں نے بھی گویا قسم کھا رکھی تھی، بنا پوچھے تو ان کو بچوں کے بارے میں کچھ نہیں بتانے والی تھیں۔ آخر چند لمحوں کے بعد عبید شاہ کو ہی ہار ماننا پڑی تھی۔ بچے کیسے ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہے تو بتانا، پرسوں لیتا ہوا آؤں گا۔ وہ ٹھیک ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، ارشمان سب کچھ لے آتا ہے بنا کہے، اور بچوں کو آپ کی چیزوں کی نہیں بلکہ توجہ کی ضرورت ہے۔ تم کسے کہتی ہو توجہ، جبکہ روز تم سے ان کے بارے میں پوچھتا ہوں، وقتاً فوقتاً تحائف بھی لاتا ہوں۔ مزید کیا کروں؟ کیا لگتا ہے آپ کو توجہ دینا صرف یہی ہوتا ہے؟ میرے نزدیک تو یہی ہے، مزید تم میرے علم میں اضافہ کر دو، کیونکہ میں تو ناقص العقل ہوں۔ ان کا انداز زرشت تھا۔ جمیلہ شاہ نے تعصب سے سر جھٹکا۔ وہ شخص صرف اپنی منوانا جانتا تھا۔ اب اس خاموشی کا مطلب؟ محترمہ، میں ہمتاً گوش ہوں آپ کو سننے کے لیے۔ اگر آپ کو اس قدر شوق ہو رہا ہے سننے کا تو ٹھیک ہے، بتا دیتی ہوں۔ جمیلہ بھی میدان میں اتری۔ آر یا پار، آخر وہ خود کو سمجھتے کیا تھے؟ توجہ کا مطلب ہوتا ہے آپ کا وہ قیمتی وقت جو آپ اپنے پیاروں کو دیتے ہیں، اور انتہائی معذرت کے ساتھ آپ بالکل بھی اس بات کو نہیں سمجھتے۔ زندگی میں شاید پہلی بار جمیلہ نے ان کے سامنے اس انداز اور لب و لہجے میں بات کی تھی۔ عبید شاہ نے مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی خفگی سے انہیں گھورا۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ آپ کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ انہوں نے سر کو اس بات میں جنبش دی، اور آپ سے بھی امید ہے کہ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، لہٰذا سو جائیں۔ انہوں نے نرمی سے کہتے تکیہ سیدھا کیا تو وہ بس انہیں دیکھ کر رہ گئیں۔ اس روز علی اور ارسا کو عریضے سے ملنا تھا، تو ان دونوں کے لیے ارشمان شاہ شہر آیا ہوا تھا۔ بچوں کو پڑوس میں چھوڑتے وہ بھائی کے گھر آ گیا۔ وہ لان میں چیئر پر بیٹھا پڑوس سے آنے والے شور کو سن رہا تھا۔ نگاہیں سامنے افق پہ جمی تھیں۔ علی اور ارسا کے ساتھ علیزے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تقریباً پون گھنٹے بعد ارشمان شاہ نے علی کو کال کر کے واپسی کا کہا تھا، اور 10 منٹ میں وہ اس کے سامنے تھے۔ شکریہ مس۔ ارشمان نے ارسا کی انگلی تھامے کھڑی علیزے کا شکریہ ادا کیا۔ جو بھی تھا، مگر وہ لڑکی اس کے بچوں کے لیے بہت اہم تھی۔ علیزہ نرمی سے مسکرائی۔ آپ پلیز انہیں جلدی ملوانے لایا کریں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ چلیں۔ اس نے بچوں کی طرف دیکھا۔ جی چاچو، ہم آپ کو بہت مس کریں گے فرینڈ آپی، ارسا نے محبت سے کہا تو علیزہ بے ساختہ مسکرا دی۔ پیار نہیں کر سکی کیونکہ وہ اپنے چاچو کی گود میں تھی۔ آپ ادھر ہی ہوتی ہیں؟ ارشمان کے سوال پر اس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس کے سوال کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ میرا مطلب ہے پڑوس میں ہی رہتی ہیں ہمیشہ سے، یا بھابھی کے بعد شفٹ ہوئی ہیں؟ ہم ہمیشہ سے یہیں رہتے ہیں۔ اوکے، زندگی رہی تو پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت فخر شاہ کی حویلی میں عبید شاہ اور جمیلہ شاہ موجود تھیں۔ سفید کلف لگے شلوار قمیض میں ملبوس عبید شاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور نگاہیں بھائی کی طرف۔ چائے کے بعد فخر شاہ نے سوالیہ نگاہوں سے بھائی کی طرف دیکھا۔ خلاف معمول ان کے چہرے پر بھی ازحد سنجیدگی سی۔ نیچر وائز وہ عبید شاہ سے مختلف انسان تھے۔ اتنے دنوں بعد تمہیں یاد آ گئی ہماری؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں میری مصروفیات کے بارے میں، اس کے باوجود ایسی بات کہہ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ عبید شاہ کا لہجہ دو ٹوک تھا، حد مقرر کرتا، اور ان کی یہ عادت ارشمان شاہ نے ورثے میں پائی تھی۔ تو مصروف ہونے کا مطلب یہ تو ہرگز نہیں کہ انسان اپنوں کو بھول جائے، وقت نکالنا پڑتا ہے۔ فخر شاہ سنجیدہ ہوئے۔ جمیلہ نے وہ مشکل مسکراہٹ دبائی
مگر عبید شاہ دیکھ چکے تھے۔ تعصب سے سر جھٹکا۔ ایک تو یہ انوکھی بیوی تھیں جو شوہر کی کھچائی سے یوں خوش ہوتی تھیں گویا ثواب کا کام ہو، لیکن کوئی بات نہیں، گھر جا کر وہ بھی حساب برابر کر لیں گے۔ تو اب اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا ہے؟ نہیں، عبید شاہ نے گویا ہار مان لی۔ آج ایک اہم کام کے سلسلے میں آئے ہیں ہم۔ میں سن رہا ہوں۔ فخر نرمی سے مسکرائے۔ اور یار اب بوڑھے ہو چکے ہو، یوں ذرا سی بات پہ بچوں کی طرح منہ نہ پھلا لیا کرو۔ بہتر۔ عبید شاہ نے سعادت مندی سے سر خم کیا۔ ہم آج یہاں آپ سے ارشمان شاہ کی شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، لیکن ابھی تو 2 برس تک ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ فخر شاہ نے سنجیدگی سے کہتے بھائی کی طرف دیکھا۔ اب ضروری ہے بھائی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ لاؤنج کے باہر کھڑی افشین نے ہاتھوں پہ نکاح جماتے لب کچلے۔ یوں اچانک ارادہ کیسے بدل گیا؟ دراصل بچوں کو ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو انہیں سنبھال سکے۔ ارشمان ان کی وجہ سے بہت پریشان رہتا ہے، اور اس کی پریشانی کا واحد حل شادی ہے۔ عبید شاہ نے سنجیدگی سے کہا۔ سب کی نگاہیں ان پہ ہی تھیں۔ افشین شاہ کی نگاہیں نم ہوئیں۔ وہ شخص صرف اسے بچوں کی خاطر اپنا رہا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ مجھے 1-2 روز کا وقت دو عبید، بچوں سے مشورہ کر لوں تو میں آگاہ کر دوں گا۔ فخر شاہ نے ایک نظر بیوی کو دیکھتے بھائی سے کہا۔ جو آپ کو مناسب معلوم ہو بھائی، مگر جلد جواب دیجیے گا۔ ارشمان شاہ اس وقت شہر سے واپسی پر سب سے پہلے ماں کے پاس آئے تھے۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر نرمی سے مسکرائیں۔ آپ جب بھی باہر سے آتے ہیں یہی سوال ہوتا ہے، اس کی کوئی خاص وجہ؟ نہیں، وجہ تو کوئی نہیں، بس مجھے اچھا لگتا ہے بار بار آپ سے پوچھنا۔ ماں کے قریب بیٹھتے سوالیہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ ماں نے اس کا سوال پڑھتے اس کے بال سنوارے۔ ہم گئے تھے کل بھائی صاحب کی طرف۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ 1-2 روز کا وقت لیا ہے، بچوں سے مشورہ کر کے جواب دیں گے۔ اس قدر پریشان کیوں ہو؟ اللہ بہتر کریں گے۔ میں پریشان ہوں اماں، علی کو روز شہر سکول لے کے جانا مشکل ہے، وہ معصوم تھک جاتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں شہر شفٹ ہو جاؤں۔ اس کے لہجے میں بچوں کے لیے بالکل سرور شاہ کی محبت جھلک رہی تھی۔ ٹھیک سوچ رہے ہیں، مگر بچوں کو اکیلے نہیں سنبھال پاؤ گے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کسی ذمہ دار شخص کی ضرورت ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا آپ سے کہ تایا ابو سے بات کریں۔ ارشمان شاہ نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہ جانے وہ کتنا وقت لیتے ہیں۔ زیادہ وقت نہیں لیں گے، انہیں سب سچ بتا دیا ہے آپ کے بابا نے۔ بس 1-2 روز بچوں کو لے کر گئے تھے شہر، وہاں کیسا محسوس ہوا انہیں؟ لگ تو بہت خوش رہے تھے۔ جی وہ بہت خوش تھے، اپنی فرینڈ آپی کے ساتھ بہت مزے کرتے ہیں۔ ارشمان شاہ سنجیدہ تھے۔ فرینڈ آپی؟ جی بھائی کے پڑوس میں ہیں، ان کی بیٹی ہے، بچے بہت مانوس ہیں اس سے۔ کیا عمر ہے اس کی؟ ماں کے تفتیشی انداز پر ارشمان شاہ نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ملے ہیں آپ اس سے؟ 21-22 سال کی ہے، اور عموماً اس عمر میں جیسے بچے ہوتے ہیں ویسی ہی ہے، لاپرواسی، بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہے۔ اور دیکھنے میں کیسی ہے؟ اس بار ارشمان شاہ نے ٹھٹک کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کس تناظر میں دیکھ رہی تھی اس لڑکی کو؟ آپ جانتی ہیں اماں، میں لڑکیوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھتا۔ جمیلہ اس کے نروٹھے انداز پہ بے ساختہ مسکرا دی۔ اس میں ناراض ہونے والی کو تو کوئی بات نہیں، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی، مجھے معلوم ہے میرا بیٹا بالکل ایسا نہیں ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے اماں، تایا ابو مان جائیں گے؟ انشاءاللہ ضرور مان جائیں گے۔ ارشمان شاہ نے کمرے کی طرف بڑھتے سیل نکالا جہاں کوئی انجان نمبر بلنک کر رہا تھا۔ السلام علیکم، ارشمان شاہ ہیر۔ کال یس کرتے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے، مگر دوسری جانب خاموشی تھی۔ ہیلو، کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ ارشمان شاہ نے سیل سکرین دیکھی جہاں سیکنڈ منٹوں میں بدل رہے تھے، مگر کوئی بول نہیں رہا تھا۔ اگر آپ کو بات نہیں کرنی تو میں کال ڈراپ کر دوں گا۔ السلام علیکم، میں علیزے۔ اگلے سیکنڈ ایک غیر متوقع آواز سنتے ارشمان شاہ حیران ہوئے۔ علیزے، میرا نمبر کہاں سے ملا آپ کو؟ بھائی سے لیا تھا، اس نے شرمندگی سے بتایا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، کس قسم کی لڑکی ہے، اوف۔ بھائی کال کرتے ہیں آپ کو؟ ارشمان شاہ بیڈ پر نیم دراز ہوئے۔ جی وہ کبھی کبھی ماما بابا سے بات کرتے ہیں۔ اور آپ سے؟ ارشمان کو اس کی حالت پہ ہنسی آ رہی تھی۔
وہ کیوں اس کے سامنے سرور شاہ سے بات کرنے کو قبول کر رہی تھی؟ مجھ سے بھی، انہی سے آپ کا نمبر لیا تھا۔ آپ کو برا تو نہیں لگا میرا کال کرنا؟ نہیں، ارشمان نے سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ وہ وجہ جانتا تھا۔ آپ نے کال کیوں کی؟ علیزے نے پرسکون سانس لی۔ خڑوس انسان بات کرتا تھا تو سانس خشک کر دیتا تھا۔ آپ میری بات کروا سکتے ہیں علی اور ارسا سے؟ کروا دیتا، مگر ابھی وہ سو چکے ہیں۔ اس نے کلائی موڑ کر وقت دیکھا، جہاں 10:20 ہو چکے تھے۔ علی اتنی جلدی تو نہیں سوتا۔ علیزے کو تشویش ہوئی۔ ارشمان اس کے انداز پہ دل سے مسکرایا۔ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر وہ سفر کی وجہ سے تھک گیا تھا تو اس لیے جلد سو گیا۔ جی، علیزے نے مرے بنے انداز میں کہا، میں سمجھ سکتی ہوں۔ میں کل کسی وقت آپ کی بات کروا دوں گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ کال ڈراپ کرتے ارشمان نے سیل سینے پر رکھتے بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھی۔ چند لمحوں بعد پھر سے رنگ ہوئی تو گہری سانس لیتے نمبر دیکھا تو بڑی حویلی کا نمبر تھا۔ اس وقت کون کال کر رہا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دوسری جانب سے آتی آواز سن کر ارشمان شاہ ایک لمحے کے لیے چپ رہ گئے۔ افشین اس سے کیوں کال کر رہی تھی؟ کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ جی، میں بھی ٹھیک ہوں۔ دونوں کے مابین خاموشی چھا گئی تو ارشمان کو ہی پوچھنا پڑا، اس وقت کال کی؟ کچھ کہنا تھا آپ کو؟ کیا آپ کو معلوم ہے کل آپ کی فیملی ہماری طرف آئی تھی؟ افشین ایک پڑھی لکھی میچور لڑکی تھی، ارشمان شاہ کی آئیڈیل۔ جی، میں جانتا ہوں۔ تو اب؟ افشین شاہ نے لب کچلتے اپنا سوال ادھورا چھوڑا تو ارشمان شاہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اب کیا؟ میرا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میری فیملی کا وہاں آنا اس بات کو صاف ظاہر کرتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ مزید آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ وہ صاف کو انسان سیدھی بات کرتا تھا، اور اس کی یہی اس حد تک صاف کوئی افشین شاہ کو ڈراتی تھی۔ وہ صفاق حد تک صاف کو تھا۔ آپ کو کیوں شادی کرنی ہے؟ دیکھیں، میں نہیں جانتا آپ کیا جاننا چاہتی ہیں، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں مجھے ابھی شادی نہیں کرنی تھی، 1-2 سال تک تو بالکل نہیں، مگر اب بچوں کی خاطر مجھے کرنی ہے۔ شہر شفٹ ہو جاؤں گا، بچے سفر کی وجہ سے تھک جاتے ہیں۔ تو صاف لفظوں میں کہیں، آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے، نہ کہ بیوی۔ ارشمان شاہ نے سختی سے لب بھینچے۔ افشین شاہ اس کی ہم مزاج تھی۔ اپنے الفاظ پہ غور کریں۔ ارشمان شاہ کا لہجہ اسد سنجیدہ تھا۔ کافی غور و فکر کر چکی ہوں، تبھی آپ کو کال کی ہے۔ افشین شاہ کا انداز بھی سنجیدہ ہی تھا۔ اگر غور کیا ہوتا تو آپ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ مجھے صرف بچوں کے لیے ماں چاہیے، نہ کہ بیوی، کیونکہ بیوی ہوتی ہے تبھی ماں بنتی ہے۔ مجھے کسی کے بچوں کی ماں نہیں بننا، ماں سوائے اپنے۔ افشین شاہ کا لہجہ جارحانہ تھا۔ ارشمان شاہ نے سختی سے لب بھینچے۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے کھل کر کہیں، میں سن رہا ہوں۔ بابا میری بات نہیں مان رہے، آپ شادی سے انکار کر دیں، کیونکہ مجھے کسی ایسے انسان کی زندگی میں شامل نہیں ہونا جو مجھے اس وقت اپنائے جب اس کے پیاروں کو میری ضرورت ہو۔ میں خود جب اپنی فیملی کو آپ کی طرف بھیج چکا ہوں، اب خود ہی انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتی، آپ جو بھی کہیں، مگر مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی۔ مجھے کسی کی سیکنڈ چوائس نہیں بننا۔ سیکنڈ نہیں، آپ فرسٹ تھیں۔ ارشمان شاہ سنجیدہ ہوئے۔ آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کو اہمیت دی گئی۔ میں بہت اچھا انسان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، مگر جس کا ہاتھ تھاموں گا اسے کبھی مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ بہرحال ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق حاصل ہے۔ میں کل بابا سے بات کر لوں گا۔ اللہ حافظ۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ اس وقت عبید شاہ کے کمرے میں پن ڈراپ سائلنس تھا۔ ارشمان افشین شاہ کی خواہش ماں باپ کے سامنے بیان کر چکا تھا۔ ماں باپ کی پرسوچ نگاہیں اس پہ تھیں۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ بابا کے سوال پہ ان کی طرف دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں بابا؟ اپنی خواہش تو بتا چکا ہوں، اور افشین شاہ کی مرضی بھی۔ مزید تو کچھ بھی نہیں ہے کہنے کو۔ ماں نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ اس وقت کیا چل رہا ہے دماغ میں؟ ارشمان نے تھکن زدہ سانس خارج کی۔ میں نے جو سوچا تھا وہ ممکن نہیں ہو سکا اماں۔ لازمی تو نہیں بیٹا کہ جو ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ اللہ کی مصلحت ہم نہیں جانتے۔ ابھی اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ۔ مجھے صرف بچوں کی پریشانی ہے اماں، وہ روز آنے جانے میں تھک جاتے ہیں۔ قریب کوئی مناسب ادارہ نہیں ہے جہاں ان کا ایڈمیشن ہو سکے۔
میں شہر شفٹ ہو جاؤں اگر آپ لوگ اجازت دیں تو؟ اکیلے سنبھال لوگے؟ بابا نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جس قدر سخت نظر آتا تھا اندر سے اسی قدر نرم اور حساس طبیعت کا مالک تھا۔ کوشش تو کر سکتا ہوں بابا، آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ نہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ جب تک کوئی بندوبست نہیں ہو جاتا اپنی ماں کو ساتھ لے جاؤ۔ جمیلہ اور ارشمان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ایسے بے یقینی سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ عبید شاہ نے خفگی سے انہیں گھورا۔ میں بھی انسان ہوں، میرے لیے بھی رشتے اہمیت رکھتے ہیں۔ معذرت خواہ ہوں بابا، پلیز ناراض مت ہوں۔ ارشمان نے مسکراتے ہوئے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ اماں کو میرے ساتھ بھیج رہے ہیں۔ اچھا بھائی، ٹھیک ہے، اب اس قدر جذباتی پن کا مظاہرہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ ارشمان شاہ کو بچوں اور ماں کے ساتھ شہر شفٹ ہوئے تقریباً 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس روز بچے اسکول جبکہ ارشمان شاہ آفس گئے ہوئے تھے۔ جمیلہ اکیلی تھیں تو پڑوس میں چلی آئیں۔ ان دونوں میں کافی اچھی بات چیت ہو گئی تھی۔ ان میں اور کافی سوچ بچار کے بعد عبید شاہ سے مشورہ کرتے وہ علیزے کا ہاتھ ارشمان شاہ کے لیے مانگ چکی تھی، جس کی خبر ارشمان اور علیزے دونوں کو ہی نہیں تھی۔ چند دن سوچ بچار کے بعد عارف صاحب کی فیملی کی جانب سے گرین سگنل پاتے اس وقت عبید شاہ بھی ان کے ہاں موجود تھے۔ ارشمان اپنی اچھی نیچر کے باعث عارف صاحب کی فیملی کو بہت پسند تھا، اس لیے وہ لوگ باقاعدہ پروپوزل لانے کا عندیہ دے چکے تھے۔ ارشمان جب شام میں گھر آیا تو بابا کو پہلی بار یہاں دیکھتے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ بابا، مجھے یقین نہیں آ رہا آپ واقعی یہاں ہیں۔ ان کی بے یقینی لہجے سے عیاں تھی۔ بیٹا، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی بے یقینی کا بڑا جھٹکا تو آپ کا منتظر ہے۔ اگر بھائی کو پتہ چل جائے کہ آپ یہاں ہیں تو وہ خوشی سے نہال ہو جائیں گے۔ انہیں بتا دوں؟ ارشمان شاہ نے اجازت چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں، جب بتانا ہوگا ہم خود بتا دیں گے، ابھی فریش ہو جائیں، آپ سے اہم معاملے میں بات کرنی ہے۔ ارشمان شاہ سر خم کرتے روم کی طرف بڑھے اور فریش ہو کر ان کے پاس آ گئے۔ کوئی بہت خاص معاملہ ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تم بچوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہو، تمہاری پریشانی کا حل تلاش کر لیا ہے ہم نے۔ وہ کیا؟ ارشمان شاہ نے باری باری ماں باپ کی طرف دیکھا۔ یہی کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ ارشمان شاہ کو ابرو اچکاتے ان کی طرف دیکھا۔ آپ کو لگتا ہے کوئی لڑکی 2 بچوں کے باپ کو قبول کر لے گی؟ اگر کر لے تو کیا کہو گے؟ انکار کر دو گے یا اقرار؟ اور سوچ سمجھ کر جواب دینا، پہلا جواب ہی آخری مانا جائے گا۔ ماں نے نرمی سے اس کا وجیح چہرہ فوکس کیا تو ارشمان الجھے۔ بولیں، کیا کریں گے؟ اگر کوئی لڑکی آپ کو بچوں سمیت دل سے قبول کر لے تو میں بنا ایک لفظ بھی بولے اسے قبول کر لوں گا۔ ٹھیک ہے پھر، مبارک ہو، ہم نے آپ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ ہفتے بعد سادگی سے نکاح ہوگا، پھر جب سرور شاہ واپس آئیں گے تو ریسیپشن دے دیں گے۔ ارشمان شاہ نے حیرت اور بے یقینی سے بابا کی طرف دیکھا۔ ایسی کون سی مخلوق ڈھونڈ لی تھی انہوں نے؟ آخر مجھے بھی تو معلوم ہو کہ ایسی کون سی ہستی ہے جو اس قدر دیالو ہے۔ وہ آپ کو معلوم ہو جائے گا، مگر پہلے بتائیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں اماں، اگر کوئی ایسی ہستی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کیا میں نام جان سکتا ہوں؟ یہ جاننا آپ کا حق ہے۔ تو پلیز بتائیے، انہوں نے ضبط سے پوچھا۔ ماں کی پہیلیاں اس کا ضبط آزما رہی تھیں۔ نہ جانے کسے ڈھونڈ لیا تھا جس کا نام یوں راز میں رکھا جا رہا تھا۔ علیزے عارف۔ ماں کے منہ سے نکلنے والے نام نے اس پہ حیرت اور بے یقینی کا پہاڑ گرا دیا تھا۔ وہ ٹکر ٹکر ان کی طرف دیکھتا رہ گیا، یہاں تک کہ ماں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ اسی بات سے خوفزدہ تھیں کہ ارشمان شاہ انکار کر دے گا۔ عبید شاہ کبھی بیوی کی طرف دیکھتے تو کبھی بیٹے کی، اب اس قدر بے یقینی سے دیکھنے کا کیا مطلب ہے ماں کو؟ خفگی سے پوچھنا پڑا۔ عبید شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ اماں آپ جانتی ہیں وہ ایک نادان سی بچی ہے، اور میرا آئیڈیل بھی بخوبی جانتی ہیں۔ مجھے میچور لڑکی چاہیے، نہ کہ بچی۔ میں 2 بچے نہیں سنبھال پا رہا تو 3 کو کیسے سنبھالوں گا؟ میں معذرت خواہ ہوں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انداز 2 ٹوک تھا۔ عبید شاہ نے سر خم کیا۔ گڈ میرے بچے، آپ سے اسی بات کی توقع تھی۔ جبکہ ماں نے خفگی سے بیٹے کو گھورا۔ اقرار کر چکے ہیں آپ، اب مکر نہیں سکتے اپنی بات سے، اور میچور ہونے کی بھی خوب کہی۔ انہوں نے استہزائیہ انداز میں ان کی طرف دیکھا۔
وہ میچیور لڑکی منہ پہ انکار کر چکی ہے مجھے، ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ اس ہفتے نکاح ہے، خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ اور ماں کے کہنے کے مطابق ان کا نکاح سادگی سے ہو چکا تھا۔ بچے علیزہ کا ساتھ پا کر خوش تھے۔ ان کا پورا دن ہلے گلے میں گزرتا تھا۔ ارشمان شاہ ان کے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ وہ مطمئن تھے۔ سرور شاہ اگلے ہفتے واپس آنے والے تھے اور عبید شاہ انہیں اس شرط پر معاف کرنے پر راضی ہو چکے تھے کہ وہ نمرہ سے شادی کر لیں، جو ابھی تک ان کے نام سے وابستہ تھیں، اور سرور شاہ اس شرط کو مان چکے تھے۔ اب ان کے آنے کا انتظار تھا۔ شادی کے بعد وہ سارا دن بچوں کے ساتھ بچی بن کے پورا گھر سر پہ اٹھا کر رکھتی۔ وہ آفس سے آتا تو انہوں نے سارا گھر سر پہ اٹھایا ہوتا۔ آج صبح سے ہی ارشمان کے سر میں شدید درد تھا۔ وہ آفس سے چھٹی لے کر جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا ہی تھا کہ کرکٹ کی بال اڑتی ہوئی اس کے سر پر جا لگی۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتا اس طرف بڑھا جہاں وہ بچوں کے ساتھ بچی بن کر کھیلنے میں مگن تھی۔ بچے اس کے غصے بھرے انداز کو دیکھ کر سہم کر علیزے کی اوٹ میں چھپ گئے تھے۔ بچوں کو اپنے ڈر سے یوں سہما ہوا دیکھ کر ارشمان نے گہرے سانس بھر کر اپنے غصے کو کنٹرول کیا اور خونخوار نظروں سے اپنے سامنے کھڑی صافت کی پڑیا کو دیکھا، جس نے آج ایک بار پھر اس کا ماتھا سجا ڈالا تھا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس نے بچوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر انہیں اپنے پاس بلایا۔ بچوں نے علیزے کی اوٹ سے ذرا سا سر نکالا تو ارشمان کو یوں مسکراتے دیکھ ان کا ڈر کچھ کم ہوا اور وہ اپنے ڈر کو بھلائے بھاگتے ہوئے اپنے چاچو کے سینے سے لگ گئے۔ ارشمان بچوں کو سینے سے لگائے سرخ نظروں سے علیزے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی وارن کرتی سرخ نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ اب علیزے کو اس سے شدید ڈر لگنے لگا تھا۔ اسے لگا آج اس کی شامت پکی ہے، اسے آج یہ ڈریگن نہیں چھوڑے گا۔ یہ خیال آتے ہی وہ اس کے غصے سے بچنے کے لیے وہاں سے غائب ہو گئی۔ بچوں کو پیار کرنے کے بعد وہ بچوں کو ان کی دادی جان کے حوالے کرتا اپنے کمرے میں آیا تھا، جہاں پر وہ اس کی طرف پیٹ کیے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اس کی طرف پشت کیے بیٹھی تھی، مگر کمرے میں ارشمان کی موجودگی کو محسوس کرتے اس نے اپنی آنکھوں کو سختی سے میچا تھا۔ ارشمان کے غصے سے اسے واقعی میں بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ جتنا نرم تھا اس کا غصہ اتنا ہی خطرناک تھا۔ وہ ان چند دنوں میں اسے اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ وہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، مسلسل اپنی طرف بڑھتے اس کے بھاری قدموں کی دھمک پر علیزے کے دل کے پہلو میں دھڑکتے دل کی دھڑکنوں نے بے ہنگم سا شور مچایا ہوا تھا۔ اس کے پاس آنے پر وہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی، جبکہ وہ اس کی طرف بڑھتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا، تمہیں تو آج میں چھوڑوں گا نہیں۔ مجھے ایک میچور بیوی چاہیے تھی، لیکن تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا۔ آج میں تمہارا بچپنا ختم کرتا ہوں۔ اتنا کہتے وہ اس کے ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے بیڈ سے اٹھاتے اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ اس کے غصیلے انداز پر علیزہ کی بس ہوئی تھی اور وہ آنکھوں کو یوں ہی میچے خوفزدہ سی بولی، پلیز 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 مجھے کچھ مت کہیں، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں کروں گی، پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ آنکھیں بند کیے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر ارشمان کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ جو اس پر مصنوعی غصہ کر کے اس کی عقل ٹھکانے لگانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر اب اس کی بوکھلاہٹ کو دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہو رہا تھا۔ سٹاپ علیزے، وہ شانوں سے تھام کر علیزے کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا تھا، جس پر اس نے ذرا سی آنکھیں کھول کر سراسیمگی سے نگاہوں سے اس جلاد کی طرف دیکھا، جہاں وہ اپنی مسکراہٹ دبائے اس کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے یوں دیکھنے پر اب ارشمان سے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا اور اس نے زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا تھا۔ اس کے یوں مسکرانے پر وہ خجل ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس کیفیت سے باہر نکلا تو اس نے علیزے کی طرف دیکھا جو روحان سی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری اگر تمہیں برا لگا ہو، اس نے اپنے یوں ہنسنے پر پہلے معذرت کی، پھر اپنی بات جاری رکھتے بولا، مگر یار یہ جو تم جب بچوں کے ساتھ بچی بن جاتی ہو سخت اریٹیٹ کرتی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا تم ہنسنا مسکرانا چھوڑ دو، مگر خدارا اتنا تو خود میں چینج لاؤ کہ جب شوہر غریب کے گھر آنے کا وقت ہو تو اس کی منتظر دکھائی دو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شوہر کے گھر آنے پر تم اس کا استقبال کیسی میٹھی مسکراہٹ کی بجائے الٹا گیند مار کر کرو؟ یار بندہ بشر ہوں، میری بھی کچھ فیلنگز ہیں جس کو تم ڈیگریڈ کرتی ہو۔ مانتا ہوں تم بچوں سے بہت پیار کرتی ہو، مگر تھوڑا سا پیار بچوں کے بابا سے بھی کر لیا کرو۔ وہ نروس سی کھڑی علیزے کو نرم نگاہوں سے دیکھتے نرمی سے بولا۔ کچھ دیر پہلے غصے بھرا انداز اس کی آواز میں اب کہیں نہیں تھا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ علیزے نے اس کے ایکٹ پر بوکھلا کر پیچھے ہونا چاہا جب ارشمان نے اسے شدت سے اپنے گلے لگاتے آنکھیں مون لیں۔ ڈونٹ ریزسٹ، جسٹ فیل دس مومنٹ، اس کے سر پر لب رکھتے اس نے بھاری لہجے میں کہا۔ علیزے کو شرمندگی ہوئی۔ واقعی میں وہ بچوں کو لے کر تو ایک سگی ماں سے بڑھ کر حساس تھی، مگر اپنے شوہر کے آرام، اس کی خواہش کا تو اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ یہ سوچتے ہی اس کے لب دھیرے سے پھڑ پڑائے۔ آئی ایم سوری،
عارش، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے سمجھداری سے یوں جواب دینے پر ارشمان بھرپور مسکرایا۔ ایک بات کہوں؟ اس نے اجازت چاہی تو علیزے نے ہنکارا بھرا۔ اس کی اجازت پر وہ بولا، آئی لو یو۔ یوں اچانک کہے گئے ان خوبصورت الفاظ پر علیزے نے بے ساختہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آیا؟ پھر سے کہوں؟ علیزے نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ آئی لو یو۔ جانے کب، کیسے اور کس وقت مجھے اپنی بیگم سے محبت ہو گئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ارشمان نے علیزے کی آنکھوں میں دیکھتے شوق لہجے میں کہا تو اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے وہ نظریں جھکا گئی۔ اسے تو یہ روڈی موڈی سا بندہ اول دن سے ہی پسند تھا، اسی لیے تو اس نے اس سے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، اور اب اس کے اظہار محبت پر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ ارشمان نے اسے بہت محبت اور نرمی سے اپنا بنایا تھا کہ اسے خود پر کسی حور کا گمان ہونے لگا۔ اب وہ ارشمان کی محبت میں دن بدن کھلتا ہوا گلاب نظر آتی تھی۔ اس روز ارشمان شاہ گھر واپس آیا تو گھر میں خلاف معمول سناٹا تھا۔ حیرت سے سوچتے وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو علیزے بیڈ پہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹتے ان پہ چہرہ ٹکائے ہوئے تھی۔ ارشمان شاہ کو اس کے انداز پہ حیرت ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ اس قدر خاموش کیوں ہو؟ اور بچے کہاں ہیں؟ علیزے نے نم نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو ارشمان شاہ کو تشویش ہوئی۔ وہ لڑکی یوں رونے والی تو نہیں تھی۔ ایسا کیا ہوا تھا جس نے اس کی آنکھیں نم کی تھیں؟ وہ بے ساختہ اس کے قریب بیٹھا اور نرمی سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں سمیٹا۔ کیا ہوا؟ 2 روز بعد بھائی آ جائیں گے۔ اس کا لہجہ بھرا گیا۔ ارشمان شاہ نے الجھی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اماں بتا رہی تھیں جب وہ آ جائیں گے تو ان کی شادی ہو جائے گی نمرا آپی کے ساتھ۔ اس نے بہتے اشکوں کے ساتھ کہتے ارشمان شاہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا۔ اور جب ان کا اپنا گھر اور فیملی ہوگی تو وہ علی اور رٹسا کو ساتھ رکھیں گے۔ وہ ہم سے دور ہو جائیں گے، ہم کیسے رہیں گے؟ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ ارشمان شاہ نے لب بھینچے۔ اسے بائیں بازو کے حصار میں لیا وہ اس کا دکھ سمجھ سکتا تھا، کیونکہ وہ خود بھی ان دنوں اسی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ ہاں، فرق یہ تھا کہ وہ لڑکی تھی اور رو کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، اور ارشمان شاہ مرد ہوتے ہوئے اپنے جذبوں کو زبان نہیں دے سکتا تھا۔ آج انہیں اس بات کا شدت سے احساس ہوا تھا کہ زندگی میں مخلص اور خاص لوگوں کا ہونا بھی اللہ پاک کی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔